آپ کو ان ڈیفیشنسیز کو، ان کمیوں، ان کوتاہیوں کو دیکھ کر ختم کرنا ہوگا۔ اگر آپ آنے والی نسل کو اچھا اور بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خود کو اچھا اور بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ جو آپ انہیں دیں گے وہ وہی لیں گے، اور پھر اسی کا اظہار وہ اپنے رویوں میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اور اگر وہ برے ہیں، رویے برے ہیں، آپ نے برے رویوں میں ان کی تربیت کی ہے، وہ برے رویوں کے ساتھ آئیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اگر آپ نے اچھے رویوں نے دیے ہیں، ان کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ آپ نے بڑے خوبصورت سچائی، ایمانداری، خلوص، انسانی ہمدردی، باہمی تعاون کے رویوں کو فروغ دیا ہے، تو پھر وہی رویے وہ لے کے آئیں گے، اور آپ اس سے مطمئن بھی ہوں گے، اور آپ کے معاشرے کے اندر سکون، خوشحالی اور امن بھی آئے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر ملک، میرے ساتھ ہیں سر شہباز صاحب۔ تو ہم ایک بہت اچھی لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے اس وقت، نہر ہے، نہر کے کنارے کھجور لگی ہوئی ہے اور بہت ہی نیچرل اور قدرتی ویو ہے۔ سر شہباز صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری موجودہ نسل ہے، جو اس کے بعد آنے والی نسل ہے، ان کے جو موجودہ نسل کے جو رویے ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے ان کے رویوں کے اوپر کتنی ذمہ داری بنتی ہے؟ تو آپ یہ بتائیں، جو ہم ایک نیچرلی چیز جو ہمارے ماں آباء و اجداد ماں باپ سے سیکھتے ہیں، تو ہماری کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو آگے اگلی نسل تک منتقل کریں؟ رویے ہیں وہ آنے والا بچہ اپنے ارد کے ماحول سے اڈاپٹ کرتا ہے یا سیکھتا ہے۔ وہ ماحول سب سے پہلے اس کا ٹیچر ہے، اور اس ماحول میں جو پہلا اس کا استاد ہے اس کی ماں اور باپ ہے، صحیح۔ اور باقی وہ جو تمام رشتہ دار جو جن کا اس کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ اس کے پاس رہتے ہیں یا آتے ہیں۔ تو بہت زیادہ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے انتہائی اہم نوعیت کا ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جو موجودہ نسل ہے نا، یہ رول ماڈل ہے آنے والی نسل کے لیے۔ جو انہوں نے زندگی میں رجحانات اپنائے ہیں اور جن کو لے کر یہ چل رہے ہیں، جو ان کے رویے ہیں، یہی رویے آگے منتقل ہوں گے آنے والی نسل میں۔ دوسری نسلوں میں۔ ٹھیک ہے، وہ روحانی طور پہ بھی منتقل ہوں گے، وہ جسمانی طور پہ بھی منتقل ہوں گے، وہ معاشی طور پہ بھی منتقل ہوں گے، وہ سیاسی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی منتقل ہوں گے۔ اب مذاہب جتنے بھی ہیں وہ بیسیکلی بنیادی طور پر رویوں کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے ہی ہیں، چاہے وہ ڈیوائن ریلیجنز ہیں یا انسان کے خود کے بنائے ہوئے۔ لیکن میں بحیثیت مسلمان یہ بات نہیں کہہ رہا، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں مسلمان ہوں تو میں اسلام کو بیک اپ کر رہا ہوں۔ جو عین دین فطرت ہے وہ دین اسلام ہے۔ آپ اگر اس کا مطالعہ کرتے ہیں نا، قرآن پاک کا یا سیرت نبوی کا یا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو حیات طیبہ ہے، تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو فطری رویے ہیں، جو انسانی رویے ہیں، وہ اخلاقی رویے جو انسانیت کو بھرپور فائدہ دے سکتے ہیں، آپ کو یہ ان سے بھرا ہوا سارے کا سارا لٹریچر ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب جو رول ماڈل ہیں وہ معاشرے کے لوگ ہیں، وہ پیرنٹس ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ جن سے بچوں کے انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے۔ رول ماڈل اگر اچھا ہوگا، اس کے رویے پازیٹیو ہوں گے، فطری ہوں گے، عین فطرت سلیمہ جس پہ انسان کو مبعوث کیا گیا، پیدا فرمایا گیا، اس کے مطابق ہوں گے، تو آنے والی نسل بھی انہی فطری رویوں کو اپنائے گی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو آرٹیفیشیلٹی ہے، مصنوعی پن ہے، چہروں کے اوپر دو دو تین تین چہرے ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اب اس کی دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ارد گرد میں مصنوعی رویوں کو دیکھتا ہے، انسانوں کو ماسک پہنے ہوئے، اپنے اصلی چہرے چھپائے ہوئے، جھوٹ اور دھوکے کے پیچھے چھپتے ہوئے پائے گا، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے اندر اسی رویے کو فروغ دے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی معاشرے کے اندر ضرورت ہے، جس کے اوپر معاشرہ چل رہا ہے۔ اور ایسے رویوں کے ساتھ معاشرے کبھی ترقی نہیں کیا کرتے، وہ برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اچھا سر، آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے، ہمیں کوئی بھی بڑا بزرگ ہوتا تھا، جب گاؤں دیہات میں ہوتا تھا کہ وہ بڑا بزرگ آ کے ایک غصے میں کوئی بات کہتا تھا، بھاگ جو ہے، چلو بیٹھ جو ہے، سارے بچے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا۔ ایک تمیز، ادب اور ایک سسٹم تھا جس کے تحت ہم گزرتے تھے کہ نہیں ہمارا بڑا ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جو ایک بڑوں کا ادب ہے وہ ختم نہیں ہوتا جا رہا آہستہ آہستہ؟ اس میں پھر وہی بات کروں گا، ہاں جی، ادب کیا نہیں جاتا، ہاں جی، ادب کروایا جاتا ہے، کروایا جاتا اور ادب کروانے کے لیے جو آپ کا ادب والا مقام ہے اس کے تقاضے پورے کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ ہے۔
कभी भी कोई भी शख्स बगैर उन तकाज़ों के पूरे किए मुअद्दब नहीं कहला सकता। तो इसमें आप ज़िम्मेदार हैं, अदब ना करने वालों को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनके वो रवैये आपके रवैयों को देख ही डेवलप हुए हैं। मैं यहाँ पे फिर वही बात करूँगा, अगर आप अपने अंदर जो फितरी सलाहियतें हैं और जो फितरी रवैये हैं उनको फ़रोग देते हैं, उनके ऊपर इत्तफ़ाक़ करते हैं और उन्हीं से लोगों को आप उनके साथ सलूक करते हैं फितरी तौर पे, तो ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि फिर वाक़या है आप माशरे में मुअद्दब कहलाए जाएंगे और आपकी बात के अंदर भरपूर वज़न होगा। और इसमें एक और चीज़ भी है, आपकी बात के पीछे आपका अमल जो है वो उसके ऊपर एक मोहर सबत करता है। बगैर अमल के कोई बात फजूल है और अमल के साथ कोई बात जो है वो बहुत मानी खेज होती है। बल्कि बाज़ सूरतों में तो अगर आप अमल के ऊपर कारबंद हैं, मुस्बत अमल के ऊपर, खैरखाही के अमल के ऊपर, भलाई के अमल के ऊपर, सच्चाई और ईमानदारी के अमल के ऊपर, तो आपको बहुत मौक़ों पे बात कहनी नहीं पड़ती। ये अल्लाह का कानून है कि वो आपकी बात को अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता है। तो यहाँ पे फिर फुकदान वही है, पिछली जनरेशन में जो कमियां कोताहियाँ आ रही हैं आप उनको ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते। उसके लिए आपके अंदर जो डेफिशिएंसी थी, बस ये थे मजमूई, आपको उन डेफिशिएंसीज़ को, उन कमियों, उन कोताहियों को देखकर ख़त्म करना होगा। अगर आप आने वाली नस्ल को अच्छा और बेहतर देखना चाहते हैं तो फिर आपको ख़ुद को अच्छा और बेहतर करना होगा, क्योंकि जो आप उन्हें देंगे वो वही लेंगे और फिर उसी का इज़हार वो अपने रवैयों में आपके सामने करेंगे। और अगर वो बुरे हैं, रवैये बुरे हैं, आपने बुरे रवैयों में उनकी तरबियत की है, वो बुरे रवैयों के साथ आएंगे, आपको तकलीफ़ होगी। अगर आपने अच्छे रवैये उन्हें दिए हैं, उनके सामने रोल मॉडल के तौर पे आपने बड़े खूबसूरत सच्चाई, ईमानदारी, खलूस, इंसानी हमदर्दी, बाहमी तावन के रवैयों को फ़रोग़ दिया है, तो फिर वही रवैये वो लेके आएंगे और आप उससे मुतमिन भी होंगे और आपके माशरे के अंदर सुकून, खुशहाली और अमन भी आएगा। बिल्कुल। सर शहबाज साहब का यही कहना है कि जो कुदरत के बताए हुए असूल हैं, बनाए हुए असूल हैं, जब तक हम उसके ऊपर कारबंद रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी और उसमें जो परेशानियाँ हैं वो भी कम होगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।